اللہ الرحمن الرحیم واستدل إذا استوى الصدق والكذب في المقصود آثر العقل الصدق. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ اکبر. خیر ماتریدیہ کی طرف سے دوسری دلیل ہے جی، وہ بیان کرتے ہیں. پہلی دلیل آئی، اس کا جواب آیا. بھئی حسن کبو عقلی ہے، حسن کبو کن کا؟ اور یا جڑے کام سارے ایسی کر دیں کوئی سوکھا مسئلہ ہے، بس انہوں مشکل بنا کے بیٹھے ہو بھئی کہ جتنے بھی جو دنیا زندگی میں نظام ہے نا، شریعت کے آنے کے بعد جو پتہ چلا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، شکر الحمدللہ. لیکن عقلاً کتنی چیزیں ہیں، بندہ زندگی میں غور کرے، بندے کی عقل کہتی یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے. یہ مطلب ہے کہ افعال کا حسن کبو بھئی اے کام چنگا ہے تے اے کام پیڑا ہے. عقل اس گل نو سمجھ لیندی ہے، یہ ان کو مشکل گل ہے، یہ تے پھر تے جٹوٹ بھی جان دینے ہیں. یہ مطلب ہے. تو دلیلیں چل رہی ہیں. دلیل یہ ہے کہ ایک مقصد ہے وہ سچ بولنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے بھی. عقل وہاں سچ بولنے کو ترجیح دیتی ہے جی. تو جب عقل نے سچ بولنے کو ترجیح دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد حاصل کرنا تھا تو دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے. عقل نے صدق کو کیوں ترجیح دی ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ حسن کبو عقلی ہے، اس لیے عقل نے اس کو ترجیح دی ہے. ہاں جی. دوسری دلیل کہ جب مقصود تک صدق اور کذب دونوں کے ساتھ پہنچا جا سکتا ہے تو عقل جو ہے یہ صدق کو ترجیح دیتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ٹھیک ہے نا، عقل نے جو ترجیح دی ہے، حالانکہ وہ مقصد دونوں طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے. عقل نے ترجیح دی ہے کہ صدق کے ذریعے حاصل کریں. تو اب یہ عقل جو ترجیح دے رہی ہے تو اس لیے ہے نا بھی کہ عقل سمجھتی ہے کہ سچائی کے ذریعے یہ کام حاصل کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جھوٹ بول کر حاصل کیا جائے. حاصل دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے. اب یہ جو فیصلہ کیا عقل نے تو یہ اس لیے کیا کہ حسن کبو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلیل پکڑی ہے بائیں طور کے جب برابر ہو صدق اور کذب مقصود کے حاصل کرنے میں تو اختیار کرتی ہے عقل صدق کو. دلیل ثانی ہے ماتریدیہ کی، ہوا قول واستدل. خلاصہ دلیل کا افعال کے ہونے پر عقلی کہ یہ دونوں افعال کا حسن کبو، اس پر دلیل یہ ہے کہ جب برابر ہو صدق اور کذب مقصود من المقاصد کے حاصل کرنے میں. ایک کام میں جیڑا سچ بولو تامی حاصل ہو جائے گا تو وہاں اختیار کر دی عقل صدق کو اس کے، چھوڑ دیتی ہے کذب کو اس کے. ان دی مثال دیں دینے جیسا کہ قیدی کا چھٹکارا، کیا؟ اور قیدی کی خلاصی، یہ دو طریقوں سے مثلا ہو جاتی ہے، صدق کے ساتھ بھی اور لیکن وہاں پہ
تو اب وہاں عقل کس کو ترجیح دیتی ہے؟ صدق کو ترجیح دیتی ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ حسن کو وہ اور دلیل پکڑی ہے اس طرح او مذہب مختار پر کہ حسن کو وہ عقلی ہے، اور دلیل پکڑی ہے جب برابر ہو صدق اور کذب مقصود میں تو ترجیح دیتی عقل صدق کو۔ جی اور دلیل پکڑی کہ جب برابر ہوں صدق اور کذب مقصود میں تو ترجیح دیتی ہے عقل صدق کو۔ وفیہ انہ لا استواء فی نفس الامر لأن لکل منہما اللوازم مل کی ہے یار، لکل منہما لوازم وعوارض لوازم وعوارض فهو تقدیر مستحیل فیمتنع الاثار علی ذلک التقدیر۔ بس علامہ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دلیل میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے، وہ یہ اعتراض یا جواب یہ ہے کہ بھائی صدق اور کذب ہے نا، کون؟ نفس الامر میں استوا نہیں ہے، بھی ایک مقصود حاصل ہوتا ہے صدق سے بھی اور تو لہٰذا یہاں صدق اور کذب برابر ہو گئے ہیں۔ یہ برابری ظاہراً ہے، نفس الامر میں یہ برابری نہیں ہے۔ نفس الامر میں کیا بابا کو اس میں ایک سوال ہے کہ نفس الامر میں صدق اور کذب میں برابری نہیں ہے، یہ جو ان میں برابری ہے صدق اور کذب میں یہ ظاہری اعتبار سے نفس الامر میں نہیں ہے، نفس الامر میں برابری نہیں۔ پس وہ تقدیر مستحیل ہے۔ کیا پس وہ تقدیر پڑھ دیا نا ایک منٹ، تقدیر مستحیل ہے تو پھر ممتنع ہے ترجیح دینا اس تقدیر پر، ممتنع ہے ترجیح دینا اس تقدیر پر، یعنی تقدیر المساوات پر۔ انہیں پہ غور نہ، اور اس میں سوال ہے یہ کہ نہیں استوا نفس الامر میں، جی وجہ دلیل رہ گئی، دلیل وجہ ایک منٹ دیکھی، اس لیے بولی کو نہیں ہو، اس لیے کہ ہر ایک کے لیے دونوں میں سے صدق اور کذب دونوں کے ان کے اپنے اپنے لوازم ہیں اور اپنے اپنے عوارض ہیں، ان کے اپنے اپنے، تو پس وہ ہے تقدیر مستحیل۔ اب ممتنع ہے ترجیح دینی مساوات کی تقدیر پر، ہر ایک کے کیا ہے لوازم بھی اپنے ہیں اور غور کریں، اس لیے کہ ہر ایک کے لیے دونوں سے لوازم ہے اور فہو تقدیر مستحیل، ممتنع ہے ترجیح دینی اس تقدیر۔ جواب دیا ہے اس سے، اور جڑا دلیل دیتی ہے ماتریدیہ نے، جواب دیا ہے اس سے مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ وفیہ انہ، جواب کی تفصیل یہ ہے نہیں برابری صدق اور کذب میں نفس الامر میں، او بیکھن میں ہوئی پئی ہے نفس الامر میں ان میں، اور ترجیح صدق کی کذب پر مثال مذکور میں، اور قیدی نو چھڑا سکتے ہیں جھوٹ بول کے بھی تھے، اب یہاں ترجیح صدق کو کس پر، یہ کس لیے لأجل ذالک فرق نفس الامری، یہ جو نفس الامری فرق ہے نا ان میں، اس فرق کی وجہ سے یہ ترجیح ہے، اس نفس الامری فرق کی وجہ سے ترجیح ہے۔ کیوں کی فرق؟ اس لیے کہ ہر ایک کے لیے دونوں سے، کون دونوں؟ صدق اور کذب، ان کے اپنے لوازم ہیں، اپنے عوارض جو لازم نہیں ہوتے، اور عوارض الآخر ہیں بے اختلاف اللوات، دوسرے کیا جو ہے نا بھی اس کے اپنے عوارض ہیں، اپنے عوارض ہیں لوازم ہیں، اور اختلاف اللوازم والعوارض ہے، ہر ایک کے لوازم اور اختلاف مختلف ہیں،
یہ اختلاف دلیل ہے ملزوم اور معروض کے مختلف ہونے پر، لہذا صدق اور کذب نفس الامر میں برابر نہیں ہیں بلکہ مختلف ہیں۔ سنیں جی ہن سنو اگلی گل آؤ، فَهُوَ تقدیر مستحیل، اس جملے کا مطلب پس فرض کرنا برابری کس کے درمیان؟ یہ فرض کرنا ہے محال کو، یہ محال کو فرض کرنا ہے کیونکہ ان میں برابری ہے ہی نہیں ہے۔ اور محال کون؟ کیڑا برابر ہے، یہ محال مستلزم ہو جائے گا ایک اور محال کو۔ وہ کیڑا محال ہے کہ ترجیح دینی صدق کو برابری کی وجہ سے کذب پر، باوجود ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ سنیں جی یہ بھی تو محال ہے نا، دونوں چیزیں برابر نے، اس کو ترجیح کیوں دی ہے؟ تو اصل میں پچھلی چیز جب غلط مانی ہے کیا کہ صدق اور کذب میں استوا ہے، یہ محال کو فرض کی ہے۔ جب ایک محال فرض کرے تو دوسرا محال فرض کرنا حرج کو نہیں ہوتا جی، کیونکہ صدق میں وہ کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ برابر، حالانکہ باوجود ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیڑی گل ہے کہ صدق اور کذب دونوں برابر ہوں؟ کون؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے ممکن؟ کیونکہ صدق میں مطابقت واقعی ہوتی ہے اور مطابقت نفس الامری ہوتی ہے، بے واقعہ بچیا گل ہے، اور کذب میں عدم مطابقت ہے اور نفس الامر کے خلاف ہے۔ بے گل واقعہ بچے میں ہے، صرف ایک جان چھڑانے واسطے گل کی تھی۔ یہ ہے معنی مصنف کے قول کا، پس یمتانع الایثار، یعنی صدق کو ترجیح، صدق کا اثار اور صدق کی ترجیح اس تقدیر پر، کیڑی تقدیر؟ یہ محال ہے۔ آگے سمجھے ہوں ویکھیے ایک بار ترجمہ جے نہ آوے تو پھر دوبارہ پھیرا دیو یار۔ اور اس میں کس میں اس میں یہ ہے کہ نہیں انہو، یہ کہ نہیں استوا نفس الامر میں، نفس الامر میں صدق کذب میں وجہ اس لیے کہ ہر ایک کے لیے دونوں سے لوازم ہے اور عوارض ہے، اپنے اپنے نے جی۔ تفا ہوا کی پس وہ تقدیر مستحیل ہے، کیڑی کہ اے فرض کرنا کہ صدق اور کذب دونوں برابر ہیں، تو یہ کیا ہے؟ پس ممتنع ہو جائے۔ جب یہ مانیں گے کہ برابری ہے تو پس ممتنع ہوگا، ممتنع ہوگی ترجیح اس تقدیر پر۔ جب وہ برابر ہوں گے تو پھر تو ترجیح نہیں ہو سکتی، پھر تو یہ ٹھیک نہیں ہوا جی۔ تو حالانکہ ان میں نفس الامر میں، کیونکہ اصل سوال یہ کر رہے ہیں اگر یہ دونوں برابر ہیں تو پھر ترجیح کیوں ہوئی؟ کیونکہ ترجیح بغیر مرجع کے نہیں ہوتی۔ مثلا یہ دونوں چیزیں پڑھی ہیں، آپ کو اختیار ہے جون سے لے لیں۔ اب آپ جب اس میں فیصلہ کریں گے، یہ فیصلہ یہ تو ترجیح ہے، ترجیح اور پٹاخہ مارنا ہوتا ہے جی۔ تو یہ جو صدق اور کذب ہے بھی دونوں سے مقصود حاصل ہو سکتا ہے، عقل نے صدق کو ترجیح دی ہے، تو دراصل یہ ہے کہ نفس الامر میں مساوات نہیں ہے۔ نفس الامر میں صدق کو ترجیح ہے کس پر؟ اگر یہ مانے کہ ان میں مساوات ہے، ان میں، تو یہ تقدیر محال ہے۔ یہ کیڑی کہ دونوں، جب یہ تقدیر محال ہے تو پھر اب کیا ہوگا؟ ممتنع ہے ترجیح اس تقدیر پر، کہ مساوات کی تقدیر پر تو ترجیح ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حالانکہ تم مان رہے ہو کہ صدق کو عقل نے ترجیح دی ہے، تو ترجیح اس لیے دی ہے کہ نفس الامری چیز ہے جی۔ منع کرو جی۔ اور اس میں یہ کہ نہیں استوا صدق اور کذب میں نفس الامر میں، اس لیے کہ صدق اور کذب ہر ایک کے لیے لوازم اور عوارض ہیں، بس یہ تقدیر مستحیل ہے۔ کیڑی تقدیر؟ بے صدق کذب میں استوا ہے، اور دیکھو نے لکھا جی
یہ محال ہے بس تو جے کر ہووے برابری ہووے تو پھر ممتنع ہے ترجیح مساوات کی تقدیر پر پھر تو ہو ہی نہیں سکتی. حالانکہ ترجیح تو تم کہتے ہو کہ ترجیح ہوتی ہے, اس عقل نے اس کو اختیار کیا ہے تو مانو کہ پھر نفس الامر میں استوا نہیں ہے. وقالوا قالوا اولا لو كان ذاتيا لم يتخلف وقد تخلف فان الكذب مثلا يجب لعصمه نبي وانقاذ بريء عن سفاك. بس عشائرہ نے اپنے مذہب پر دلیلیں دی ہیں کہ افعال کا حسن کو وہ عقلی نہیں ہے, شرعی ہے. شریعت جنوں آکھیا کرو حسن بن گیا, جنوں آکھیا نہ کرو کبھی ہو گیا, بس گل ختم. اسی ککھ بھی نہیں سمجھ سکتے. تو حسن کو وہ کیا ہے انہاں دے اگاں تک ویکھو 5 دلیلاں جی انہاں دی, چنگا لمبا کیس ہے جی. سنیں جی کیا کہ جی کہ علامہ یہاں سے عشائرہ کے دلائل پیش کر دیں تو پھر جو رد ہوگا وہ درمیان میں وہ کریں گے جی. حسن کو وہ عقلی نہیں ہے, شرعی ہے. تو پہلی دلیل سنیں, وہ فرماتے ہیں او اولاً فرق ثانیاً, ان کی پہلی دلیل سنو. اگر حسن کو وہ ذاتی ہوتا, حسن کو وہ افعال کی ذات میں ہوتا, کیا بے جیڑا حسن ہے ان دی ذات وچ حسن ہے, جیڑا کبھی ہے ان دی ذات وچ کبو ہے. اگر ایک گل ہندی تو قانون ہے جو چیز ذات میں داخل ہو وہ ذات سے جدا نہیں ہوتی. تو پھر وقت جو ہے نا پھر لم یتخلف ہونا چاہیے تھا, پھر تخلف نہیں ہونا چاہیے تھا. حالانکہ تخلف ہوتا ہے, حالانکہ تخلف ہوتا ہے, ہوتا کبھی ہے بن جاتا ہے حسن, ہوتا حسن ہے کبھی. کیا کہ جی پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر حسن اور قبو ذاتی ہو تو پھر یہ متخلف نہیں ہوتا, اور تحقیق کبھی یہ مخلف ہوتا ہے. مخلف مخلف نہیں متخلف ہوتا ہے جی, اس میں تخلف ہے. او کیویں دھیان کرو, کذب کیے کبھی, صدق کیے حسن ہے, لیکن سچ بولیں تو نبی کی جان کو خطرہ ہے, جھوٹ بولیں تو نبی کی حفاظت ہوتی ہے. اب یہاں سچ جو ہے وہ کبھی ہو گیا اور کذب. ایک شخص ہے وہ قاتل اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, اگر جھوٹ بولیں تو وہ بچ جاتا ہے, سچ بولیں تو اتنے بندہ ویکھیا تھوڑے گھر سے نہیں وڑیا, یار میں تو ہوں باہر نکلا, میں تو کوئی بندہ شندہ نہیں ویکھیا, حالانکہ اس نے اندر واڑیا سی. یہ قاتلوں دے مگر لگا ہے, ریفلیں دے کول ہے, یا کہ اندر ہی ہے تو گولی مار دینی. ہوں اتنے صدق جڑا ہے وہ کی ہے کبھی ہے, تو جھوٹ آپ ویکھو بدل گئی کہ نہیں. عرش تے منو نہ پھر اے مطلب ہے سب کچھ شرعی ہے جی. شریعت جتھے آ کے کام کرو وہ چنگا ہے, جتھے آ کے نہ کرو پیڑا ہے, گل ختم. کیا کہ جی مثلاً جیسے بھی ایک سونے نبی کی جان بچانی, وہاں پہ مسئلہ ہے. اگر سچ بولیں تو جان وہ ان کی خطرہ ہے, اگر جھوٹ بولیں تو جان کی حفاظت ہوتی ہے. تو یہاں سچ ہو گیا کبھی, جھوٹ ہو گیا حسن کذب. اسی طرح قاتل کسی کے پیچھے لگا اور بندہ بری ہے, اس کا قصور نہیں ہے. ایک دن بھی وہ قتل کر کے نسیا سائیں مگر چڑھے پھر تو ٹھیک ہے, آنکھوں پرلے پاسے جے بھیا پھڑو نو, تو ایک بھی بری ہے, ان کا قصور کوئی نہیں. قصور نہیں ہے, اور قاتل اس کے پیچھے ہے. تو اگر یہاں پر سچ بولیں تو اس کی جان چلی جائے گی, اور اگر جھوٹ بولیں تو اس کی جان بچ جائے گی. تو الٹ ہو گیا نا کم جی کہ نہیں ہویا. ادھر دیکھو دلائل الاشاعرہ خمسہ افائے, ان دونوں کے ہونے پر, کن دونوں کے بات ہو گئی. حسن اور حسن کبو یار, حسن تے کبھی تے حسن تے کبو کے ہونے پر کیا بے فعال کا حسن کبو شرعی ہے. اس پر دلائل کے شاعرہ کے
بولو چاہ پہلا قالو اولاً اگر ہوتا حسن کب و ذاتی تو متخلف نہ ہوتا، حالانکہ تخلف پایا گیا کیونکہ کذب مثلاً واجب ہے سونے نبی کو بچانے کے لیے اور بری کو قاتل سے بچانے کے لیے. بری کو قاتل سے بچانے کے لیے یہ کیا ہے؟ کذب واجب ہے. واجب ہے جی. تو جڑا واجب ہوں تو شرعی ہوں جی بھئی وجوب، فرضیت، سنت یہ شرعی چیزیں ہیں. کراہت، حرمت یہ شرعی چیزیں ہیں. اب آگے سمجھ ادھر ویک تھلے پھر وہ جواب باج پڑھ دیں. قالو یعنی شاعرہ نے کہ حسن قب و عقلی کے انکار میں اور ان دونوں کے فعل کی ذات کے لیے ہونے کی نفی میں انہوں نے کیا کیے ہیں؟ 5 دلیلیں. نمبر 1 اولاً اگر ہوتا ہر ایک دونوں سے کس سے؟ ذاتی یعنی تو پھر تخلف نہیں ہونا چاہیے تھا. اور حسن سے اور کب و کبھی سے منفک نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ قانون ہے اس لیے کہ وہ جو ذات کے ما بھی ذات ہے یعنی جس کے ذریعے جو ذات میں داخل ہے وہ باقی ہوتا ہے جب تک ذات باقی ہے. حالانکہ تخلف کا معنی بعض مواضع میں کیوں کتھے جی؟ کیونکہ کذب بری کو قاتل سے بچانے کے صفاق میں نہیں قاتل نہیں قاتل کہ بری کو بچانے کے قاتل سے بچانے کے لیے کیا کرنا؟ جھوٹ. یہ جھوٹ ہے نہ کذب. یہ واجب ہے. تو جب واجب ہے تو جو چیز شرعاً واجب ہوتی ہے وہ تو حسن ہو جاتی ہے. اور صدق حرام ہے کبھی ہو گیا. سنیں جی تو پس یہاں پایا گیا کذب بغیر اور پایا گیا صدق بغیر حسن کے. اگر افعال کا حسن کو وہ ذاتی ہوتا فعل کی وجہ سے تو لم یکونا کذالک یعنی منفک نہ ہوتے. حالانکہ ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے؟ مثال ایک مثال دیتی آندے نے جڑی دوجی مثال انہیں ٹھیک نہیں کی. ہوں بہرحال مثال وجوب کذب کی بھئی کس نبی کی حفاظت کے لیے فلا جد وافی ادھر کو نفع نہیں اور مناسب نہیں تھے کیونکہ سلسلۃ الانبیاء یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ختم ہو گئے. سنیں جی پس نہیں پایا گیا زمین میں کوئی نبی تاکہ پھر واجب ہو جھوٹ بولنا اس کو بچانے کے لیے اور اس کی کس سے؟ قاتل سے. تو چونکہ اب ہے نہیں ہے اس لیے بھی یہ نہیں باقی مثال بناؤ جی. سنیں ہی اے شاباش سے جی. اور کہا ہے شاعرہ نے اولاً اگر ہوتا حسن کو وہ ذاتی فعل کی ذات کے لیے اور مطلب مانا دسے نا ذاتی دا تو نہ متخلف ہوتا. حالانکہ تخلف پایا گیا کیونکہ کذب مثلاً اور کذب مثلاً واجب ہے نبی کی حفاظت کے لیے اور بری کو قاتل سے بچانے کے لیے. شابہ جی. اور کہا ہے اشاعرہ نے اولاً کہ اگر حسن اور قبو ہوتا ذاتی تو متخلف نہ ہوتا. حالانکہ متخلف ہوتا ہے کیونکہ کذب مثلاً واجب ہے نبی کی حفاظت کے لیے اور بری کو قاتل سے بچانے کے لیے. جی. والجواب ان هناك ارتكاب اقل القبیحتین لان الكذب لا بچیا لا ان الكذب صار حسنا. بس توجہ کریں میں جواب ایسے ان کے اس دلیل کا جواب دھیان کریں جی پھر کوئی اعتراض ہونا ہے جی. جواب کہ ہم نہیں مانتے
کہ یہاں کبو یہاں متخلف ہے کس سے؟ حسن سے کذب سے یار، حسن سے، کذب سے کبو نہیں مانتے، بلکہ یہاں یہ ہے یہاں یہ ہے کذب ہے کبھی، کیا ہے؟ کبھی ہے، تو یہاں کبھی ہاتین کے عقل کا ارتکاب ہے، کس کا؟ سنیں جی، جھوٹ کبھی ہے، لیکن جب جھوٹ میں کچھ فائدہ ہو تو کم کبھی ہوتا ہے، ہوتا کبھی ہے لیکن اس میں قباحت میں فرق آ جاتا ہے۔ تو یہاں جو اس نے جھوٹ بول کر بری کی جان بچائی ہے، یہ اقل القبیحتین کا ارتکاب ہے، نہ کہ جو کذب صاحب بری ہیں وہ حسن ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، کیا کہ جی؟ تو جواب دیا ہے کہ یہاں یعنی جھوٹ بول کر بری کی جان بچانی یہ قبیحتین میں سے عقل کا ارتکاب ہے، نہ یہ کہ کذب جو ہے وہ حسن ہو گیا ہے۔ سنیں، یہ نہیں ہے جی، یعنی وہ جھوٹ جس میں فائدہ ہو جائے وہ عقل کبھی ہے، اس جھوٹ سے جس میں فائدہ کوئی نہیں، سمجھے ہی؟ ادھر دیکھو اور دھیان کرو گا۔ جواب ماتریدیہ اور معتزلہ کی طرف سے، کن کو؟ یہ ہے کہ انا ہا ہونا، کہ یہاں وجوب کذب کی جگہ میں جہاں تم کہتے ہو جھوٹ بولنا واجب ہے، مسئلہ یہی ہے، اس محلے وجوب کذب میں ارتکاب ہے اقل کس کا؟ اور وہ کون ہے؟ وہ کذب ہے فی مقابلہ ترک قتل البری، جی، کہ بری کے قتل کو ترک کرنے کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ یہ کذب جو ہے نا اقل القبیحتین ہے۔ دھیان کریں کہ اے بھائی کذب کس کے مقابلے میں؟ اس کے قتل کو ترک کرنا یعنی نہ بچانے کے مقابلے میں جو کذب ہے، نہ یہ کہ بھئی وہاں جو ہے نا کہ اس کو بری کے قتل کا ترک، اس کے مقابلے میں ایک ہے کذب، جھوٹ نہ بولیں تو وہ قتل ہوگا، ایک ہے جھوٹ بولیں تو بچے گا، نہ یہ کہ کذب ہو گیا ہے حسن اور اس سے، اور یہ کہ صدق ہو گیا حرام اور اس سے، پس نہیں لازم آیا تخلف اور وہ کون ہے؟ دونوں حسن کو بو، بسم اللہ بسم اللہ جواب کہ ہم نہیں مانتے کہ کذب سے کبو متخلف ہے، کیونکہ مثال مذکور میں کذب کا وجوب اس لیے نہیں ہے کہ اس کی قباحت زائل ہوگی اور وہ حسن ہو گیا، بلکہ یہ واجب محض عقبہ سے بچنے کے لیے ہے، یہ وجوب کیونکہ نبی کا قتل ہو جانا اور بری کا قتل ہو جانا اس کے صدق کی وجہ سے، تو کان صدقہ اقبح اور کذبہ کبھی، وہاں صدق جو ہے وہ کیا ہے؟ اقبح ہے، اور کذب کبھی ہے،
تو لہٰذا واجب ہے اس پر کذب، تاکہ حاصل ہو جائے بچنا عقبہ سے، تو لہٰذا کبو جو ہے وہ متخلف نہیں ہوا کس سے؟ کذب سے۔ جی اے مسئلہ ہے جی، نہیں سمجھے؟ وہ سلو جو تسنسی بھی یہ مقابلہ اس طرح ہے کہ یہاں اگر صدق بولے، سچ بولے، تو وہاں قتل ہو جائے گا، اور اگر جھوٹ بولے تو قتل سے بچت ہو جائے گی۔ تو اب یہاں بھئی جھوٹ بولنا بھی کبھی ہے، سچ بولنا بھی کبھی ہے، سچ بولنا زیادہ کبھی ہے بنسبت جھوٹ بولنے کی۔ تو یہاں کبھی ہاتین میں سے جو اقل ہے اس کا اختیار کیا ہے، نہ یہ کہ سچ جو ہے وہ کبھی بن گیا ہے اور کذب جو ہے یہ نہیں ہوا جی۔ اور جواب یہ ہے کہ یہاں اجر دو مثالہ نے ارتکاب ہے اقل القبیحتین کا، نہ یہ کہ جھوٹ کذب ہو گیا حسن جی۔ اور جواب یہ کہ یہاں اقل القبیحتین کا ارتکاب ہے، نہ یہ کہ کذب ہو گیا ہے حسن۔ آگے جی۔ قیل یارد علیہ ان هذا الکذب هاہنا واجب فیدخل فی الحسن۔ بعض نے سوال کیا ہے تو مولانا محب اللہ صاحب اگے اقول اس کا رد کریں گے۔ بعض نے اس جو جواب ہے نا، جواب اس جواب پر اعتراض کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور یہاں کذب ہو گیا واجب، کیا ہو گیا ہے کذب یہاں واجب جو مثال ہے، اور ہر واجب جو ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس صورت میں کذب حسن میں داخل ہو گئے۔ تو جب داخل ہو گئے تو مانو پھر عقلی نہیں ہے بلکہ شرعی ہے جی۔ ہاں جی کیا کہ جی بعض نے اس جواب پر اعتراض کیا ہے کہ اور لکھا فاضل مرزا جان جی، یہاں یہ کذب یہاں اس صورت میں جو مثال چل رہی ہے اس میں جھوٹ بولنا واجب ہے، تو جو واجب ہوتا ہے وہ شرعی ہوتا ہے، واجب شرعی چیز ہے اور وہ حسن ہے۔ جب حسن ہے تو لہٰذا پھر یہ حسن کے اندر داخل ہو۔ ہاں تو بس داخل ہو گیا یہ کس میں؟ حسن میں۔ جب یہ واجب ہو گیا تو لہذا جھوٹ کیا بن گیا؟ حسن بن گیا۔ کیا بن گیا؟ تو حالانکہ ہے کیا؟ کبھی ہے۔ تو مانو نہ کہ یہ شرعی چیزیں، شریعت جب کہے یہ کرو وہ حسن ہے، جب منع کرے تو وہ کبھی ہے۔ اے مطلب ہے ادھر ویکھو دھیان نال۔ بسم اللہ وارد کیا گیا اس جواب پر اشکال نظر آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ کذب یعنی کذب لانقاذ اور بری کو بچانے کے یہ کذب تو پس داخل ہو گیا، اس لیے کہ ہر واجب کیا ہوتا ہے، تو پس یہ واجب بھی، تو لہٰذا ہو گیا جھوٹ اور زائل ہوگی اس سے، تو پتہ چل گیا کہ یہ کذب کے اندر جو قباحت ہے یہ اس کی ذاتی نہیں ہے، اگر ذاتی ہوتی تو اس سے زائل نہ ہوتی، جب زائل ہوگی تو پتہ چلا یہ ذاتی نہیں ہے، تو اب مانو کہ افعال کا حسن کو وہ شرعی ہے نہ کہ عقلی نہیں ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی سمجھ آ گئی ہوں؟ اے تقریر جی اگو پھر دیا جواب پڑھ دیں منع کرو نا۔ اور کیلا اعتراض کیا گیا، مطلب اس سوال کا جواب دیتا ہے، کہا گیا ہے وارد ہے اس پر جڑا کہ بھی یہ تھے اقل القبیحتین بنے ہیں تو بھی یہ حسن نہیں بنیا، بات کیا ہے اس پر یہ کہ یہ کذب ہے جڑا بولے بچانے واسطے یہاں واجب ہے، تو بین استور لکھے وہ کلو واجب، تو پس داخل ہو گیا کذب حسن میں، قباحت کبھی سے نکل گیا حسن بن گیا، تو اگر ذاتی ہوتی قباحت اس کی ذات میں داخل ہوتی تو اس سے انفقاق کیسے ہوتا؟ جی کہا گیا ہے کہ وارد ہے اس پر یہ بات کہ یہ کذب یہاں واجب ہے، پس داخل ہے یہ کذب حسن میں۔ آگے جی مقول والحسن لغیرہ لا ینافی القبح لذاتہ۔ بس شارع کہہ رہا ہوں مصنف رحمہ اللہ
اس قیلہ کو رد کرتے ہیں. مصنف رحمہ اللہ قیلہ کا رد کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حسن دو قسم ہے. جی ایک ہے حسن لعینی لذاتی، جی ایک ہے لغیری، ایک ہے حسن عینی، ایک حسن غیری. کذب جی کبھی ہے. جی کیا ہے؟ قذب کبھی ہے. اس صورت میں یہ جھوٹ بولنا واجب ہو رہا ہے، جی تو یہ بن گیا ہے حسن لغیری ہی. حسن لغیری ہی تے کبھی لذاتی ہی، یہ جمع ہو سکتے ہیں. یہ جمع ہو سکتا ہے. کذب ہے کبھی جی، لیکن یہاں بن گیا حسن یہ لغیر ہی کہ اس کی وجہ سے ایک بندہ قتل سے بچ رہا ہے. تو لہٰذا ایک شے ذاتی نہیں جمع ہو سکتے کہ ایک شے ذاتی طور پر کبھی ہو اور غیر کی وجہ سے حسن ہو جائے. ایشا بس جی. مصنف رحمہ اللہ اس کا عقیلہ کا جواب دیتے ہیں کہ حسن غیر ہی قبول ذاتی کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. دونوں جمع ہو سکتے ہیں. سنا جی. بہذا هذا معنی قولہم الضرورات تبیح المحظورات. کہتے ہیں یہ جو فقہا فرماتے ہیں کہ ضرورتیں جو ہیں وہ ممنوع کو مباح کرتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ ہوتی تو وہ منع ہے لیکن وہ اس وقت غیر کی وجہ سے وہ مباح ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتی ہے؟ مباح ہو جاتی ہے. بھائی جڑا بندہ بھوک تو مر رہا ہے، خنزیر ہی ہے، سنیں ان دے واسطے اونی دیر واسطے انہوں مباح کیتا ہے جی. ہون ان دی جان بچانے دی وجہ تو مباح ہے تے ذاتی طور تے گندے ہو نجس ہے جی. سمجھا گی کیا کی؟ یہی تو معنی ہے فقہا کس کا نہ فقہا کس قول کا یہ جو قانون ہے پجابری پڑے ہے کہ ضرورت ہو کہ ضرورت جو ہے وہ جائز کر دیتی ہے ممنوعات کو، یعنی ذاتی طور پر تو ممنوع ہوتے ہیں لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ جائز ہو جاتے ہیں. تو یہ اباحت لغیری اور ذاتی طور پر وہ ممنوع ہے. انہیں تو ربیخ امتحان کر میرے یارہ. فَأَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ جَانِبِ الْمَاتُرِیدیہ. ماتریدیہ کی طرف سے جواب دیا کنہوں نے؟ رحمہ اللہ نے. او کی جواب ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ حسن لغیرہ ہی نہیں منافی. حسن لغیری کہہ دو تو کبھی کہہ دو تو جوڑ جڑتا رہے کہ حسن لغیری ہی یا حسن لغیری نہیں منافی کبھی لذاتی. حاصل کلام یہ ہے کہ کذب اس مثال میں کبھی لذاتی ہی ہنوی ہے جیسا کہ تھا پہلے، لیکن ہو گیا ہے کذب حسن لعجل. وہ عجل غیری کون ہے؟ وہ بری کو بچانا ہے قاتل سے. کیا کرنا ہے؟ اس وجہ سے یہ حسن ہو گیا، ذاتی طور پر نہیں، اس غیر کی وجہ سے. پس حسن لغیر ہی یہ نہیں منافی کبھی اے شابہ سے. تو پس نہ لازم آیا کیا تخلف تدا سے کہ بھی وہ بالکل بدل جائے. ذات تومی ہے، ذات تک کوئی نہیں بدلی. جو یہی سوال تھا نا کہ اگر یہ ذاتی ہوتے تو بدلتے کیوں؟ تو یہ کون جے بدلے جی سنیں جی. نہیں لازم ہے تخلف اور انفقاق، حتیٰ کہ لازم ہے کیڑی چیز ہونا کذب، اور کذب کا یا صدق کا نہ کہ کذب کے کبو کا اور سنیں ہی حتیٰ کہ لازم ہے کیا ہونا کذب کے کبو کا اور حسن کے صدق کا. یہ دونوں بھئی جننا بھی سچ دا بھی حسن بھی ختم تے کذب دا کبو بھئی یہ چونکہ بدل گئے نے تے لہذا ذاتی نہیں. اب یہ سوال نہیں ہو سکتا کیوں کہ مثلا اسی طرح سچ ہے وہ حسن لذاتی ہے لیکن وہاں بولنا وہ کبھی لغیر ہی ہے. جب قاتل کی جان جائے تو سچ حسن ہے لیکن وہاں وہ کبھی لذاتی نہیں کبھی لغیر ہی بن گئے. تو صدق حسن لذاتی ہے جہاں نقصان ہو رہا ہے اور کبھی لغیر ہی ہے. سنیں
ایشا بس بہذا یعنی ہونا کبھی کا، ہونا قبیل ذاتی کا کیا یسیر و حسناً، یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ یہ ایسے بھی شے حسن قبیل ذاتی ہے، حسن غیری کیوں بنتی ہے؟ با وجہ ضرورت کے، با وجہ لأجل ضرورت ہے۔ وہذا یعنی ہونا قبیل ذاتی کا کس کی وجہ سے؟ تو یہ معنی ہے فقہا کے قول کا ضرورت ہو یعنی بنا دیتی ہے، ضرورت بنا دیتی ہے محظورات کو، وہ جو کہ ہوتے ہیں کبھی یا ذاتی طور پر، تو ان کو غیر کی وجہ سے کیا بنا دیتی ہے؟ کہا چلو جی میں کہتا ہوں حسن لغیر ہی نہیں منافی قبول ذاتی ہی کے، اور یہی معنی ہے فقہا کے قول کا کہ ضرورتیں مباح کر دیتی ہیں ممنوعات کو۔ شابہ جی میں کہتا ہوں حسن لغیر ہی نہیں منافی قبول ذاتی ہی کے، اور یہی معنی ہے فقہا کے قول ضرورات جی جی غایت الامر انه يلزم القول بان كل منهما كما انه بالذات كذلك بالغير۔ صبر علامہ فرماتے ہیں اب زیادہ سے زیادہ یہ بات لازم آئے گی کہ یہ قول کرنا پڑے گا کہ حسن بھی دو قسم ہے، قبو بھی دو قسم ہے، ایک ذاتی اور ایک لغیر ہی۔ سنیں جی ایک یہی لازم آئے گا نا، کیا کہ جی شارح فرماتے ہیں غایت الامر یہ ہے کہ لازم ہے کہ قول بہین طور کہ ہر ایک یعنی حسن اور قبو سے لذاتی ہی، یعنی ایک ہو گیا حسن لذاتی ہی، ایک حسن لغیر ہی، نہ حسن لذاتی ہی تو قبیل غیر ہی، اور قبیل ذاتی ہی حسن لغیر ہی۔ اے ہو گیا جی اگے والا اللہم، تو ہم جواب دیتے ہیں اگر کوئی کہے کہ یار یہ دو قسمیں بنا دیتے ہیں جی، تو کہتے ہیں شاید ہم کہتے ہیں کہ بھی شاید جو اس بات کے قائل ہیں کیا کہ حسن قبو عقلی ہے، حسن قبو عقلی ہے، تو وہ اس بات کے بھی قائل ہوں گے کہ دو قسمیں بن سکتی ہیں، شاید کہ انہوں نے اس کا التزام کیا ہو جی، کیا ہے کیا کہ جی نہیں، اصل یہ سوال ہے نا کہ بھئی اس طرح تو دو قسمیں بن گئی ہیں، دو تو حالانکہ ایک ہی قسم ہے، تو اس کا جواب ہے کہ جو عقلی کے قائل ہیں وہ انہوں نے اس کا بھی التزام کیا ہے، کس چیز کا کہ حسن لذاتی، تو لہذا حسن بھی دو قسم ہو گیا، حسن لذاتی حسن لغیری اور ایشا بس، تو کوئی عرض نہیں ہے جی۔ سنیں ہی دھیان کریں وہ نکیا او بے خود رو نہایت الامر بیڑا پہ نہایت الامر و تغیر، وہ جو کہ لازم ہے اس تعویل سے، یہ تھوڑی وقت گل لازم ہے کی، وہ یہ ہے کہ لازم آئے گا قول کرنا اس بات کا کہ ہر ایک دونوں سے کس سے قد یکون بالذات، کبھی ہوتے ہیں وہ بالذات اور کبھی ہوتے ہیں بالغیر، یار لفظ چک پڑتے بجے کبھی ہوتے ہیں، اے بات تو بات قول کرنا پڑے گا نا، تو پس ممکن سے ہے یہ کہ ہو فعل، اسی طرح ہو فعل غیر کی وجہ سے، جیسا کہ کذب نافع قبیل ذاتی ہے اور صدق دار ایشا بس، پھر مثال مذکور کہ وہ اس کو قاتل کو بتانا کہتے بیٹھا ہے یہ سچ دار ہے، میں نے کوئی نہیں پتہ ایتھے نہیں ہے گا، پتہ نہیں کو میں تو بندہ دیکھے نہیں جی، یہ کذب نافع ہے، تو یہاں جھوٹ بولنا ذاتی طور پر کبھی ہے،
صدق یہاں ذاتی طور پر حسن ہے لیکن غیر کی وجہ سے کبھی ہو گئے. سنے ہی تو اے ہو گیا جی. اور اچھا سوال ہے تو پھر یہ تو دو قسمیں بنا دیتی ہیں. جواب شاید کہ ماتریدیہ نے اس کا یعنی وہ اعتقاد رکھتے ہوں حسن اور کبھی کی تقسیم کا ان دو ایک سنیں اور شمار کرتے ہوں اس کو اپنے اوپر لازم کہ بھئی ہم اس بات کو مانتے ہیں جی تو یہ حرج کوئی نہیں ہے جی. سنیں ہی اے شاباش منع کرو نا کر لیں. میں کہتا ہوں اوکے دے گیا ہمیں. ہاں غایت الامر یہ ہے کہ لازم آئے گا قول کرنا اس بات کا کہ ہر ایک کون حسن اور کبھی دونوں ہر ایک دونوں میں سے جیسا کہ ہے اللہ ہر ایک بالذات اسی طرح بالغیر بھی ہے. اور شاید کہ ماتریدیہ نے التزام کیا ہو اس کا تو پھر کیا حرج ہے جی. جی غایت الامر یہ ہے کہ لازم آئے گا قول اس بات کا کہ ہر ایک حسن اور قبیح سے جیسا کہ ہر ایک بالذات اسی طرح بالغیر